1857 کا انقلاب جس کا آغاز میرٹھ سے 10 مئی کو ہوا، جو ستمبر تک آتے آتے منقلب ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر اپنا قلعہ چھوڑ چکے ہیں اور دلی لوٹی جا رہی ہے۔ اس لوٹ مار میں کسی کی جان، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے۔ غالب مرزا حاتم علی مہر کو 1858 نومبر کے اوائل میں خط لکھتے ہیں: میرا کلام میرے پاس کبھی کچھ نہیں رہا۔ نواب ضیاء الدین خان اور نواب حسین مرزا جمع کر لیتے تھے، جو میں نے کہا انہوں نے لکھ لیا۔ ان دونوں کے گھر لٹ گئے، ہزاروں روپے کے کتب خانے برباد ہوئے۔ اب میں اپنے کلام کے دیکھنے کو ترستا ہوں۔ کئی دن ہوئے کہ ایک فقیر کہ وہ خوش آواز بھی ہے اور زمزمہ پرداز بھی ہے، ایک غزل میری کہیں سے لکھوا لایا۔ اس نے وہ کاغذ جو مجھ کو دکھایا، یقین سمجھنا کہ مجھ کو رونا آیا۔ غزل تم کو بھیجتا ہوں اور صلے میں اس کا جواب چاہتا ہوں۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں، تو ہی جب خنجر آزمان نہ ہوا۔ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کہ رقیب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ زخم گر دب گیا لہو نہ تھما، کام گر رک گیا روا نہ ہوا۔ رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے، لیکن دل ستاں روا نہ ہوا۔ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں، آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ آئیے پہلے شعر سے شرح کا آغاز کرتے ہیں۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ فائزہ، اگر الفاظ پہ آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں، منت کش یا اس پہ۔ منت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا، یعنی جس کو ہم اردو میں احسان کہتے ہیں۔ اور کش جو ہے وہ کشیدان سے آتا ہے، کشیدان یعنی کھینچنا۔ تو جب کہتے ہیں کہ منت کش، تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی کسی نے آپ پر منت کا بار رکھا ہے، وزن ڈالا ہے اس کا، اور وہ آپ کو اپنے ساتھ کھینچ کے لے جانا پڑے، تو اس لیے کش استعمال ہوتا ہے منت کے ساتھ۔ منت کشیدان فارسی میں بھی کہتے ہیں، منت کشی یعنی کسی کی خوشامد کرنا، فارسی میں خوشامد کرنے کو کہتے ہیں منت کشی۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور صوفی سنت ہوئے، آپ لوگ تو بہتر جانتے ہیں، تو ان کا ایک قصہ ہے چھوٹا سا، وہ اس میں اور رنگ پیدا کرے گا کہ ایک دفعہ وہ وہ جنگل سے آئی ہوئی کچھ سبزیوں کو بال کر کے وہ کچھ مطلب کھانا بنا رہے تھے، تو جو بنا رہا تھا اس کو لگا کہ یار اس کھانے میں تھوڑا نمک کم ہے، تو وہ پاس کے دکاندار سے کچھ تھوڑا نمک ادھار لے آئے۔ تو جب حضرات کھانا کھانے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہاتھ بھاری ہو رہا ہے، اس میں ایسا کیا ہے؟ بتایا کہ یہ کہاں سے لائے ہیں، مطلب فقیر ہیں اور ادھار مانگ کے لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ احسان کی بات ہے، تو یہ احسان بوجھ ہے، تو یہ میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر انہوں نے وہ کھایا نہیں۔ احسان کو برا دکھانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے احسان نہیں مانگا، اس وجہ سے میں اچھا نہیں ہوا، لیکن یہ برا بھی نہیں ہوا، کیونکہ احسان تلے میں شاید گھٹ بھر نہیں جی پاتا۔ کہنے کا اب تھوڑی سی کامیڈی۔ میٹنگ کے دوران ایک ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک میں بیٹھے ہوئے ہماری گفتگو سن رہے تھے، اور اس دوران میں جب ہم منت کش دوا کے بارے میں بات کر رہے تھے، ان کے ایک مریض کا درد بھی منت کش دوا نہیں ہونا چاہ رہا۔ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو عاشقی کا جو مرض لاحق ہے، اس کی کوئی علاج نہیں ہے، اس کی کوئی ریمیڈی نہیں۔ We have to monitor the blood every 4 months, 5 months. That's it. جب وہ ہوتا یہ ہے کہ جب when the hemoglobin is going up, then we stop the testosterone for a while and then restart. That's the way. غلط روم میں پانی خوب پیئے، پانی خوب پیئے۔ السلام علیکم، کر لیجیے آپ کے۔ ہاں
آپ کے نسخے اور تشخیص سب جو ہے بہت عام ہو رہے ہیں. اب اس شعر کے معنی کے جو نئے در کھلے ہیں انہیں بند کرتے ہیں اور اگلا شعر پڑھتے ہیں. جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو, ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. تم کو مجھ سے کچھ شکایات ہیں تو انہیں تنہائی میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. رقیبوں کو جمع کر کے میری تذلیل اور توہین کا سامان کیوں کرتے ہو؟ آخر گلا کوئی تماشا تو نہیں ہے جس کے لیے 4 آدمیوں کا جمع کرنا ضروری ہو. رقیب فعیل کے وزن سے ہے صفت مشبہہ جس کو عربی میں کہتے ہیں, اور وہ ایسی صفت ہوتی ہے کہ مطلب جو جس میں ٹھہراؤ ہو, پرماننس ہو. پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں, کئی اور الفاظ آئے ہیں. اور رقیب مطلب روٹ جو ہے وہ رقابت سے آتا ہے, یعنی کمپٹیشن. تو رقیب جو ہوتا ہے بیسکلی آپ کا کمپیٹیٹر ہوتا ہے, یا معاند جس کو دوسری شکل میں کہیں گے, جو آپ سے اناد رکھتا ہو, جو آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو. رقیب کا ایک معنی دوست کے بھی تو ہیں, وہ کہاں سے نکلا کیسے؟ وہ بھی اب وہ میرے خیال سے یوزیج کا فرق ہوگا. یہ ہم نے اس میں دیکھا ہے ڈکشنری میں کہ جیسے بے مانند کو بھی, اگر بے مانند تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ بے رقیب اس کو کہیں, لیکن ایک جیسے ایک جو دوسرا معنی آ رہا ہے رقابت کا, وہ ہے نگہبان کے معنی میں آ رہا ہے. نگہبان یعنی مطلب someone who watches upon guardian, yes, اس معنی میں بھی, حافظ اور حارث کے معنی میں بھی آ رہا ہے. یہ بھی ایک مطلب ہے رقیب. کسی بھی شعر کے اندر جب ابہام کچھ خالی جگہوں کو رکھ کر پیدا کیا جاتا ہے جنہیں قاری یا سامع کے ذہن میں پر ہونا ہوتا ہے, تو شعر بنتا ہے. پہلا مصرع ایک سوال ہے, لیکن اس سوال کا محرک واضح نہیں ہے. اگرچہ دونوں مصروں میں علت اور معلول کا رشتہ نظر آتا ہے, مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا مصرع علت ہے یعنی کاز ہے, اور کون سا مصرع معلول یعنی افیکٹ. آیا تماشا ہو جانے کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے, یا سوال اس امید سے کیا جا رہا ہے کہ شاید عاشق کے سوال پوچھنے پر یہ تماشا نہ ہو؟ پھر یہ بات بھی سوچنا چاہیے کہ گلہ آخر کرنا کون چاہتا ہے, عاشق یا محبوب؟ یہ بھی سوال موجود ہے کہ عاشق اس تماشے سے حظ اٹھائے گا یا تکلیف. ان سارے ویریبلز کی وجہ سے شعر کی تصویر ہر بار مختلف بنتی ہے. اب اللہ شعر سنیے. ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں, تو ہی جب خنجر آزمان نہ ہوا. اس کی تشریح میں جناب سلیم چشتی صاحب لکھتے ہیں, اے محبوب, عاشقوں کو قتل کرنا تیرا دل پسند مشغلہ ہے. تو ہر وقت انہیں قتل کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے. جب تجھ جیسا سفاک میرے قتل پر آمادہ نہ ہوا تو پھر دنیا میں شاید کوئی بھی مجھے قتل کرنے کی زحمت گوارا نہ کرے. اگر لفظ کہاں پر غور کیا جائے تو مصرع اولا سیدھا سوال بھی معلوم ہوتا ہے, اور پرسش بدیہی بھی, یعنی اب ہم کہاں جائیں یا اب ہم جا ہی کہاں سکتے ہیں. بے خود موہانی کے مطابق تو ہی جب خنجر آزما نہ ہوا میں لفظ ہی میں جتانے کا عنصر موجود ہے. اس سے عاشق اور معشوق کی بے تکلفی کا احساس ہوتا ہے. اب لفظ آزما پر فائزہ کی گفتگو سنتے ہیں. آزما کا مطلب ہوتا ہے آزمانے والا, آزمائندہ. تو خنجر آزما اور قسمت آزما اس معاملے میں دونوں اسی طرح آ رہے ہیں کہ قسمت آزمانے والا اور خنجر آزمانے والا. تو پھر اب اگلے شعر پر چلتے ہیں. کتنے شیریں ہیں تیرے لب کہ رقیب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. کہتے ہیں کہ محبوب کی شیرینی لب کو نئے انداز ثابت کیا ہے, اور اس میں شعر کا لطف مضمر ہے. کہتے ہیں کہ تیرے لبوں کی شیرینی کا یہ عالم ہے کہ تو نے جو گالیاں رقیب کو دیں وہ بھی ان لبوں کی تاثیر سے شیریں ہو گئیں. یہی وجہ ہے کہ وہ گالیاں کھا کے رنجیدہ نہیں ہوا. اردو میں دی ہوں گی. جی, وہ جو ابھی جعفر بھائی نے جو کہا تھا نا لکھنؤ انداز میں, وہ اس انداز میں دیا. اسی انداز میں. میں نے کہا لکھنؤ والے مطلب جب گالی دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے اب حضرت آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں. جی آپ کی شان میں گستاخی کر دیں گے. اگر مادر گرامی کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے تو بات ہو گئی پوری. لفظ کے بارے میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ این شاید پہلے بھی ایک بار بات ہوئی تھی کہ این کا مطلب ہوتا ہے جیسا. یہ ایک ایسا سفکس ہے کہ جب کسی بھی لفظ میں کسی بھی ناؤن میں لگتا ہے
تو اس سے صفت بنا دیتا ہے, اس کو ایڈجیکٹو میں تبدیل کر دیتا ہے, این. تو جب جیسے زر ہے, زر گولڈ کو کہتے ہیں, تو زرین اس سے بن جاتا ہے. سیم کہتے ہیں سلور کو, تو اس سے سیمین بن جاتا ہے. اور اسی قسم کے آتش سے آتشین ہوتا ہے, جس کو ہم آتشین کہتے ہیں اردو میں, بٹ دیٹ از آتشین یعنی آگ جیسا. تو اسی طرح شیر سے شیرین آتا ہے, اور یعنی دودھ جیسا, یعنی میٹھے کو ایکچولی کہا جاتا ہے دودھ جیسا, جو کہ میرے خیال سے یا تو مطلب اس زمانے میں یا تو لیکٹوز بہت زیادہ ہوتا ہوگا دودھ میں, یا کیا تھا کہ اتنا زیادہ ان کو میٹھا لگتا ہو سکتا ہے کھیر ہی کھائی ہوگی انہوں نے دودھ کی جگہ. اس شعر میں 4 مختلف تصویریں آپس میں انٹریکٹ کرتی معلوم ہوتی ہیں. ایک طرف محبوب کے خوبصورت شیریں لب, پھر ان سے نکلتی ہوئی شوگر کوٹڈ گالیاں, پھر ان گالیوں کا کھانا, اور پھر رقیب کا بے مزہ نہ ہونا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گالیاں لبوں سے ایسے نکلتی ہیں جیسے شوگر کوٹڈ گولیاں ہوں, جن کے نگلنے پر رقیب بے مزہ نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے. آئیے اب 5واں شعر پڑھتے ہیں. ہے خبر گرم ان کے آنے کی, آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. اب یہ بے پر کی اڑائی کس نے, یہ تو معلوم نہیں. شاید اس فقیر عاشق کے دل نے خود ہی سوچ لیا ہو کہ اس کی محبوبہ آنے والی ہے, اور عاشق یہ سوچ رہا ہو کہ کہیں وہ آ گئی تو اسے بٹھاؤں گا کہاں, میرے پاس تو بوریا تک نہیں ہے. مزہ اس شعر میں آج ہی کا ہے کہ ویسے تو میرے پاس بوریا ہوتا ہے, فقط آج ہی بوریا کوئی دوسرا لے گیا ہے. عاشق بوریے سے زیادہ آفر کرنے کی سوچ ہی نہیں رہا. مزہ اس شعر میں اس بات کا ہے. لکھتے ہیں کہ شوخی کے رنگ میں بہت خوب شعر کہا ہے, مطلب صاف ہے کہ آج ان کے آنے کی توقع ہے, مگر کیا سوئے اتفاق یا شومیہ قسمت ہے کہ آج ہی ہمارے گھر میں بوریا نہیں ہے. لفظ بوریا میں ایک خوبی یہ مضمر ہے کہ افلاس کی وجہ سے چارپائی تو کبھی نصیب نہیں ہوئی, ہاں کل کائنات ایک بوریا تھی, مگر افسوس کہ آج وہ بھی نہیں ہے. بس میرے خیال سے اس میں وہی لفظ بوریا ہی ہے, جس کو مطلب کہتے ہیں کہ بانس کو چیر کے جو چٹائی اس سے بنائی جاتی ہے اس کو بوریا کہتے ہیں فارسی میں بھی. بوریا نشین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اس پہ بیٹھتا ہے, مطلب ایسی چٹائی بچھا کے بیٹھتا ہے, اور مطلب اس کا مطلب اشارہ یا یہ سمبل بوریا جو ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی شعر میں پڑھا کہ وہ مفلسی اور غربت کا ایک سمبل ہے. اچھا پہلو آپ نے نکالا اور بتایا ہے. یہ تو ہم لوگ جو ہے بوریا کے سلسلے میں, اور وہ جیسا فائدہ نے کہا کہ چٹائی کے معنوں میں فارسی میں یوز ہوتا ہے, یا ہم لوگ جیسے جھوٹ والا جو ہوتا ہے نا بورا, تو وہ بورے سے وہ بچھا دیتے ہیں, بورا جیسی چیز. اردو میں عام طور پہ یہ جھوٹ والے ہی اس کو کہتے ہیں بورا, بوریا یا بورا. بوری جسے نکلا ہے, بوری, بورا, بوریا, تینوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. بوریا. اچھا اس میں بھی ہے نا کہ وہ صوفی, اگر آپ اس میں چلے جائیں تو دیکھیے وہ جھوٹ کی بنی ہوئی جو ایک دری کہہ لیجیے یا بوری کہہ لیجیے یا بوریا کہہ لیجیے, تو وہ پھر آپ کو وہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ بڑی انکمفرٹیبل سی ہوتی ہے. اس پہ لیٹنا, اس پہ بیٹھنا وہ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا انسان کے لیے. یہ بھی اچھا پہلو ہے. کیا آتا ہے وہ جو وولن ان کا لباس ہوتا تھا صوفیوں کا, لفظ جو ہے اس سے, تو وہ بھی ہے اس طرف جا رہا ہے. بالکل. چلیے پھر اب اگلا شعر پڑھتے ہیں. کیا وہ نمرود کی خدائی تھی, بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. کہتے ہیں کہ نمرود ملک عراق کا مشہور بادشاہ, حضرت ابراہیم کا ہم عصر, اس بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. مطلب علی مرحوم لکھتے ہیں میری بندگی کیا نمرود کی خدائی تھی کہ اس سے مجھے کوئی سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہ پہنچا. یہاں بندگی سے مراد عبادت پرستش نہیں ہے بلکہ عبودیت بندہ ہونا ہے. بندگی پر نمرود کی خدائی کا اطلاق کرنا بالکل نئی بات ہے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو نمرود کی خدائی ہے, آئی تھنک دیٹ جسے کہتے ہیں جیکسٹاپوز کر رہے ہیں دونوں چیزوں کو. ایک طرف نمرود کی خدائی کی بات کر رہے ہیں جو کہ اپنے کو بہت کچھ سمجھتا تھا, ظاہر خدائی کا دعویٰ اس نے کیا, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. اور دوسرے اپنی کم مائیگی اور اپنی ہیوملٹی اور اپنی جو ہے وہ بندگی اور تمام اپنے کو مطلب بہت ہی
कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं है, इस तरह से सोच करके जाहिर करना चाह रहे हैं। तो वो दोनों जो हैं बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, लेकिन कहते हैं कि जैसे कि उसकी खुदाई से कुछ हासिल नहीं हुआ, जितनी वो रायगां गई, उसी तरह से मेरी जो बंदगी थी वो भी, उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। इट ऑल्सो वेंट टू वेस्ट, सो टू से, जैसे कहना चाहिए। तो ये बड़ी अजीब बात है। तो मतलब ये जो कहना चाहिए तजाद है उसमें, और उसके साथ में दोनों चीज़ों की यूजलेसनेस का एहसास है। मेरे ख्याल से ये भी एक पहलू उसमें निकल सकता है। नहीं तो मतलब बंदगी में आप क्या भला एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आपको नहीं मिला? बंदगी में ये भला कि भाई वो जैसे कहते हैं ना कि उसके रिटर्न में कुछ तो अप्रिसिएशन मिलता है कि भाई ये आदमी इतना हम्बल है, ये आदमी इतना ज़्यादा हमारी उसका एहसास है इस बात का, हमारी ग्रैंडर का, हमारी किबरियाई का, या जो भी कहिए उसे। तो वो जो मतलब यू एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ रिटर्न इन टर्म्स कि भाई कि हमारे ऊपर कोई नजर करम हो, कुछ बात हो, कुछ मतलब कम से कम और कुछ नहीं हो, तो जुल्म तो न ढाए जाएं, या जो हमारी किस्मत की शून्य किस्मत है इसमें कुछ कमी आए, तो वो सब होता रहा, हमारी उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये भी मतलब एक पहलू निकल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गालिब के जहन में यही मानी थी जब उन्होंने शेर कहा था, बल्कि मैं अभी तक इस शेर का मतलब यही समझता आया था कि अपने ऊपर बात नहीं, ये अपनी बंदगी पे बात नहीं हो रही, कि ये है कि जिस खुदा की मैंने बंदगी की है, ये शिकायत उससे है कि क्या ये मतलब क्या वो नमरूद की खुदाई थी या किसकी खुदाई थी कि जब मैंने बंदगी की तो मुझे उससे कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। ये मैं समझता था आज तक इस बात को। नहीं, मेरा ख्याल से ये मानी है उसके बिल्कुल कि हम तो समझ के बंदगी ये कर रहे थे कि हम असल जो खुदा है उससे उसके सामने बंदगी है, लेकिन उसका कोई हमें अजर नहीं मिला, उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो ये क्या वो तो सिर्फ क्लेम कर रहा था ना, नमरूद तो सिर्फ क्लेम कर रहा था कि मैं खुदा हूँ, झूठा खुदा था वो। तो उसके अगर हम उसके साथ इस तरह बंदगी करते तो उसका कुछ हासिल नहीं होता उससे। लेकिन ये जो रियल गॉड जो है सो कॉल्ड, तो उसके सामने जब हम इतना झुक रहे हैं, इतनी बंदगी उसकी कर रहे हैं, उससे तो कुछ हासिल होना चाहिए था, वो भी नहीं है। इसको अगर एक खुलासे हम लोग तरीके से अगर इसका एक खुलासा निकालें तो ये है कि एक तरफ अपनी बंदगी को नमरूद से कंपेयर किया जा रहा है, नमरूद की खुदाई से, दूसरी तरफ खुदा की खुदाई को नमरूद की खुदाई से कंपेयर किया। जी, दोनों बातें हैं जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से रख दिया आपने खोल के जी। जो दूसरा पहलू है उसका कि मेरी जो बंदगी थी वो नमरूद की खुदाई थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि नमरूद की खुदाई भी एक बंदगी का ही एक तरीका था, क्योंकि आप बंदगी से तो छूट नहीं सकते ना। इनकार की हालत में, इकरार की हालत में आप बंदे ही हैं। तो वो नमरूद की खुदाई की हालत में क्या वो बंदगी थी? तो वो बड़ा खूबसूरत पहलू है। हालांकि मैंने पहले पहलू की तरफ ही ध्यान दिया था कि खुदाई जो थी वो नमरूद जैसी ही थी। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। यही के जान दी हुई उसी की थी, यानी जब हमने जान दी उसको वापस, या जिस वक्त गोया हम मरे तो जो अपनी जान गोया उसके हवाले जब हमने की, तो उस वक्त हमने कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसकी तोजीह यहाँ तशरीह लिखी है। जाफर साहब, आपसे मैं ये पूछूंगा कि गालिब के मिजाज में इस तरह की बात इससे पहले किसी और शेर में हमने शायद नहीं पाई एग्जैक्टली। इसके बाद भी ऐसी बात जो है वो गालिब के यहाँ जो है वो जब आती है तो उसके क्या मानी आप क्या समझते हैं? इतना मुश्किल सवाल मत पूछा करो। अच्छा ठीक है, आप जो इस पे कमेंट करना चाहें कमेंट कर दें। नहीं, ये तो बहुत वजाहत कर दी है आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह। नहीं, इसमें और इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? शेर बहुत अच्छी बात है। इस पर फ्रांसिस प्रिचेट का जवाब सुनिए कि सबसे पहले तो जो कमेंट्री की ब्लैंडनेस है उसके ऊपर वो बात करते हुए कहती हैं कि शारहीन ने इसकी जो लफ्ज़ी खूबसूरती है उसका जिक्र कहीं नहीं किया, जनरली उसको पैराफ्रेज करके समझाने की कोशिश की है। जान दी हुई उसी की थी में सिर्फ जान के अलावा तमाम अल्फाज आपस में राइम कर रहे हैं और यही इसकी लफ्ज़ी खूबसूरती है। और अगले मिसरे में हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हक की जो रेपुटेशन है और हक के मुख्तलिफ मानी, यानी हक का राइट के तौर पर इस्तेमाल होना और हक का सच या ट्रूथ के तौर पर इस्तेमाल होना, दोनों मानी जो हैं वो लिए जा सकते हैं और इस तरफ शारहीन ने तवज्जो नहीं दिलाई। साथ ही कि सब्जेक्ट के गिर जाने की वजह से आपको ये मालूम नहीं होता कि जान दी हुई उसी की थी में
جان دی جو ہے وہ کس نے دی ہے, یعنی جان خدا نے دی ہے یا جان انسان نے دی ہے. یہ بات دو مختلف ٹرانسلیشنز میں آتی ہے, جس کو ایک کو انہوں نے 1A کہا ہے that I gave my life, the given was only his, اور دوسری طرف he gave us life, the given was only his. دوسری طرف حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کا پیسو ہونا اس بات کی ایمبیگوٹی یا ابہام پیدا کرتا ہے کہ حق کس سے ادا نہ ہوا, یعنی خدا یا بلاوڈ سے یا اس عاشق سے یا شاعر سے جو یہ بات کہہ رہا ہے. یہاں غالب کے خط کا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں جو فرانسس پیچیٹ نے ہی اپنے لیکھن میں لکھا ہے. غالب میر مہدی مجروح کو لکھتے ہیں, سنتے ہیں کہ نومبر میں مہاراجا کو اختیار ملے گا. ہاں ملے گا, مگر وہ اختیار ایسا ہوگا جیسا خدا نے خلق کو دیا ہے. سب کچھ اپنے قبضہ قدرت میں رکھا, آدمی کو بدنام کیا ہے. اب ذرا فرانسس پیچیٹ کا کامنٹ سنیے. I think the first line as 1A and 1B is a delight, with the two meanings not contradicting each other but somehow engaging in a kind of tug of war. Making the two words rhyme seems like something that perhaps began to happen by accident, since stripping out chunks of grammar to create ambiguity would easily produce a sequence of feminine endings agreeing with Jaan, yani Jaan di hui usi ki thi, and that he then continued just because he could, out of the sheer delight of virtuosity, in order to surprise and amuse his audience by offering many pleasures at once. I would also propose another way of reading the second line, the haq, the claim or right that didn't get fulfilled, could also have been the beloved or the God's duty towards us. If the lover gives his life, 1A, and the beloved or God considers that it's hers or his already, the lover doesn't get any credit for his sacrifice. Is that fair? Is that according to his claim or his right? The truth is, it's not. Similarly, if God gives the speaker life, that is 1B, and retains ownership of it the whole time so that it's really always usi ki, only emphatically his, is that fair or just? The truth is, it is not. God has only pretended to give it, while actually it remains beyond the speaker's control. This complaint of helplessness of humans in a world over which they have no power is vintage Ghalib. جو بات میر مہدی مجروح کو غالب نے اس خط میں کہی ہے وہ معنی یہی ہیں جن کا ذکر فرانسس پیچیٹ نے یہاں کیا ہے. فائنلی اب اگلا شعر. زخم گر دب گیا لہو نہ تھما, کام گر رک گیا روا نہ ہوا. تو کہتے ہیں کہ بدقسمتی دیکھو کہ اگر میرا کوئی کام رک گیا تو پھر کسی طرح جاری نہ ہو سکا, لیکن اگر میرا زخم جراح کی توجہ سے دب بھی گیا تو خون نہ رکا, حالانکہ کام کی طرح اسے بھی رک جانا چاہیے تھا. اچھا, میں نے جب پہلی بار شعر یہ پڑھا تو مجھے لگا یہ آپس میں ریلیٹڈ ہے کہ زخم کا رکنا ہی جو وہ کام ہے جس کا یہ اگلے مصرعے میں ذکر کر رہے ہیں. لیکن جب ان کی شرح میں نے پڑھی تو اس میں بھی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ پوائنٹس ہیں جو کنٹراسٹ میں بتائے جا رہے ہیں کہ زخم ہمارے ایسے ہیں کہ وہ اگر انہیں روک بھی دیا جائے تو اس میں لہو نہیں رکتا, لیکن کام ایسے ہیں کہ ایک بار رک جاتے ہیں تو دوبارہ شروع نہیں ہوتے. یا روا پہ اگر فائزہ اگر آپ یہاں سے شروع کریں تو. نہیں, روا اس میں جو لفظ ہے اس کا مطلب تو یعنی یہاں پر تو مکمل کے فارم میں آ رہا ہے, لیکن روا اس چیز کو کہتے ہیں جو شائستہ ہو, یعنی صحیح طریقے سے پورا نہیں ہوا اس معنی میں آ رہا ہے. اور روا ہونا یعنی جس چیز کی اجازت ہو یا جو شائستگی سے پورا ہوا ہو, ان جگہوں پہ جائز ہو, اس کو کہتے ہیں روا. اور جاری ہونے میں معنی بھی اس کے ایک معنی رواں ہونے کے بھی, روا میں یہ بھی شامل ہے, اردو کے روا میں روانی بھی شامل ہے. میرے خیال میں مولانا اسماعیل کی میرٹھی کی ہے کچھ, کر دیا میں نے رگوں میں خون روا, ٹھنڈ سے شل ہو گئے تھے دست و پا. تو یہ اس کے معنی ہے روانہ, کر دیا میں نے رگوں میں خون روا, خون روانہ ہو گیا, خون جاری ہے.
تو وہی اچھا وہ بھی معنی سے آپ سے خالد صاحب پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ بات مجھے نہیں پتا ہے، جیسے جو آپ مثال دے رہے ہیں اس میں بغیر نون غنہ کیا ہے؟ جی 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 اچھا کیونکہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں خالد بھائی بہت دلچسپ ہے، کیونکہ اس سے اس شعر کی خوبصورتی میرے ذہن میں بھی وہ روا سے وہی روا آ رہا تھا کہ روا نہ ہوا، لیکن مطلب اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں روانی نہیں آئی حالانکہ خون بہ رہا ہے، تو یہ ایک کنٹراسٹ ہے جو خوبصورت ہے. جی دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ روا اور رواں کے دو الگ الگ معنی ہیں. روا یعنی وہی جائز یا شائستہ یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، اور رواں کا مطلب یہ ہے کہ چلتا پھرتا تیز دوڑتا ہوا چلا گیا، یہ ان معنوں میں آتا ہے. تو دونوں کے معنی بہت مختلف ہیں، یعنی وہ نون غنہ جو ہے وہ رواں اس کے معنی الگ ہیں، اور روا جس میں بغیر نون غنہ ہے وہ اس کے معنی الگ ہیں. نہیں رواں اور روانی تو ایک ہی چیز ہے. دیکھیے نون غنہ آپ نون غنہ کریں یا نقطے والا نون کریں ایک ہی بات ہے. روان یا رواں دونوں کے معنی ایک ہی ہے. میں اس روا کی بات کر رہا ہوں جس کو ویلڈ کہتے ہیں. روا مانے ویلڈ، کوئی بھی کام جو ویلڈ نون ہے ہی نہیں، اس میں نون ہے ہی نہیں. اس کے معنی میں بھی روانی شامل ہے. رواں کے معنی میں یہ بھی استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو رواں کے معنی جو شامل ہو رہے ہیں یہ غلط شامل ہو گئے کیونکہ اتنا ملتا جلتا لفظ ہے؟ جی 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 میرا ادنا خیال تو یہی ہے کہ رواں پہ یہاں نہیں ہوگا، اس کو رواں ہی ہوگا. اور اب جہاں تک رواں کی بات ہے، اب تو رواں جو ہے روانگی بھی ہو گیا بھائی. ایک صاحب بولے کہ شعروں میں بڑی روانگی ہے، میں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہ کہیں، شعروں میں روانی ہوتی ہے، ایک امیر منائی کی غزل بھی تھی نا، امیر منائی اور داد دہلوی صاحب کی، نہ روا کہیے نہ سزا کہیے، کہیے کہیے ہمیں برا کہیے. تو وہ والا روا کون سا ہوگا پھر؟ یہ روا کا وہ روا کا اینٹونیم ہے، وہ نہ روا، نہ درست. میں نے ابھی یہاں پہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک اردو ڈکشنری ہے، اس میں جیسے روا کے جو مختلف معنی لکھے ہوئے ہیں کہ جس بات میں کوئی مذہبی، اخلاقی یا قانونی حرج نہ ہو، جائز، مباح، درست، بجا، مناسب، اور اس میں جیسا کہ خالد صاحب کہہ رہے ہیں جاری اور رواں بھی آیا ہے اس کے مطلب میں، اور پورا، تکمیل یافتہ، مکمل، یہ سب ہے اس کے معنی میں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اردو میں فار سم ریزن وہ تھوڑا چینج ہو کے آ گیا ہو. بہرحال کیونکہ فارسی روٹ ہے تو فارسی میں یہ دونوں الگ ہیں، لیکن اردو میں پھر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہی ہے نا، اردو میں استعمال ہم لوگ خود سے بہت سے معنی بنا رکھے ہیں نا ہم لوگوں نے. جو آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں وہی اس کے معنی صحیح ہے کہ کام اگر رک گیا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کام ٹھیک نہیں ہوا، روا کی جگہ آپ ٹھیک لگا دیجیے وہ مطلب آ جائے گا. جی جی. زخم گر دب گیا، لہو نہیں تھما. کام گر رک گیا لیکن درست نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں جو بات چیت ہوئی ہے اس میں ایک بات ہم لوگوں کی مطلب جو ہے معلومات میں ایک بات کا اضافہ یہ ہوا ہے، جیسا کہ فائزہ نے دیکھ کر کے ڈکشنری میں بتایا اور خالد بھائی بھی جیسا کہہ رہے تھے کہ اس کے جو ہے روا کے معنی رواں کے بھی ہیں. تو یہ نئی بات ہے جو اچھی بات ہے سمجھنے کی. لیکن یہاں پہ جیسا کہ متفقہ رائے بھائی میرے خیال سے کہ یہ روا یہاں ہے، مطلب اس کا رواں نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے. اور غالب کے یہاں غلطی کا امکان کیا، غلطی کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو خیر. رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے، لیکن دل ستاں روانہ ہوا. معشوق کے طرز عمل پر طنز کیا گیا ہے کہ اس کو لازم تھا کہ میرا دل لینے کے بعد تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھتا تاکہ مجھے اپنی عظیم الشان قربانی کا کچھ تو معاوضہ مل جاتا، مگر افسوس کہ وہ تو دل ستاں کے بجائے رہزن ثابت ہو گیا، یعنی دل لے کے ایسے بھاگ گیا کہ جیسے کوئی ڈاکو لوٹ کے فوراً نکل جاتا ہے. ایک وہ النکار ہوتا ہے، شاید وشاکھا مجھے بتا پائے، ہم لوگوں نے بچپن میں پڑھا تھا کہ ہندی میں یہ صوتی جو چیزیں ہیں اردو میں جو ہیں، اس کے بارے میں نے پڑھا نہیں ہے، ہندی میں ہم لوگوں نے اتفاق سے پڑھا ہے، شاید انوپراس ہوتا ہے، کوئی النکار ہوتا ہے جس میں اس طرح کے انوپراس النکار تکرار ہوتی ہے اس کی. انوپراس الٹریشن جسے کہتے ہیں. جی جی انوپراس النکار. اب اس کو اردو میں کس طرح کلاسیفائی کیا گیا ہے ان چیزوں کو، یہ میں نہیں جانتا. کلاسیفیکیشن ایگزسٹ وہ کرتا ہوگا ڈیفینیٹلی، اور ان کے کیا ٹرمینالوجی ہے مجھے نہیں پتا، شاید فائزہ ڈھونڈ کے بہتر بتا پائیں یا فارسی ہاں میں واقعی ڈھونڈ کے لا سکتی ہوں. یہ تو ہے مطلب اس کو فارسی میں، اور یہ ادبی کہتے ہیں یا صنائع کہتے ہیں، ادبی صنائع کہتے ہیں، صنعتیں ہیں مختلف.
I was just looking it up on it. वो तो उसका तो अनुप्रास ही आ रहा है हिंदी वाला वर्ड तो उर्दू के लिए ये तो चलो हो ही सकता है हम आवाज हर्फ, पर एक वर्ड आ रहा है मुझे नहीं पता कि वो आप बता सकते हैं, तजनीस खती। या तजनीस जो है वो निशान-ए अदबी में से है कि जब एक हमजिन्स दो चीजें आती हैं तो उसको तजनीस तफईल के वजन पर आता है, तो वो यही है, यही सनाए हैं। और ज़ाहिर है बहुत साल हो गए स्कूल में ये सब पढ़े हुए, तो फिर मैं भूल रही हूँ इस वक्त, तो मैं निकाल के लाऊंगी इसकी लिस्ट इंशाल्लाह। गालिब ने इसमें जुज़्व रदीफ ना को जुज़्व काफिया बना दिया है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो मैंने इसमें नोट की वो यही थी कि इन्होंने वो रदीफ जो ना हुआ है, वो ना जो रदीफ का एक लफ्ज था, क्योंकि रदीफ उन अल्फाज को कहते हैं जो एंड में पूरा लफ्ज रिपीट हो रहा हो। जैसे बाकी में है कि रवा अदा, तो जो आ रहा है अल्फाज के आखिर में वो काफिया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे रदीफ से काफिया मैच कर दिया है, जैसा कि इसमें भी शायद में कहा गया है। ना हुआ अलग से आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने रवाना हुआ बस खाली वो आवाज के वो मैच कर दी है, और अल्फाज के लिहाज से वो यानी गलत हो गया है, पूरा जो ऊपर से तसलसल आ रहा है उसके हिसाब से सही नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन ये बात तो तब होगी जब हम ये समझे कि ये रवाना लफ्ज है, रवाना हुआ नहीं है, कि मानी लेके दिल चला तो नहीं गया, ये तो मानी नहीं निकलेंगे ना। क्या मानी है आपके ख्याल से? यही एग्जैक्टली यही मतलब है ना कि दिल से तां जो था लेके दिल से तां रवाना हुआ। दिल से तां यानी दिल चुराने वाला, सेथानदान का मतलब होता है कोई चीज ले लेना, और इसीलिए पहली लाइन में जो कह रहे हैं कि रहजनी है कि दिल से तानी है, कि रहजन कहते हैं जो बैंडिट्स होते हैं, मसलन जो राहजन, रह जो है वो राह का शॉर्ट फॉर्म है ज़ाहिर है, तो राहजन ज़ादान का मतलब ज़ादान का एक मतलब चुराना भी होता है, लूटना भी होता है। तो राहजन यानी जो रास्ते में कोई चीज आपसे चुरा ले, लूट ले। तो रहजनी है क्या, ये मतलब लूटना है कि दिल से तानी है, कि इसको हम क्या समझें कि मतलब दिल लिया जा रहा है या छीना जा रहा है। फायदा साहब ने जो पॉइंट आउट किया एक्चुअली वो सही है, वो कोई ना कोई ऐप जरूर है जो उन्होंने पॉइंट आउट किया, उसमें भी लिखा हुआ था नज़्म साहब जी। इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है तबातबाई साहब ने, वो है काफिया मामूला के काफिया मामूला के ने शेर को भद्दा कर दिया है, और बेखुद साहब कहते हैं कि काफिया ने और लुत्फ पैदा कर दिया है। तो लुत्फ पैदा साहब तो बहुत उनके बहुत दीवाने थे जी। ये जो दो राय, किसी चीज को ऐब कहने के लिए उस पर दलाइल देना जरूरी है, और ये दलील काफी नहीं है कि पुराने वक्तों में हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे अजदाद ने इसको ऐब माना था। उर्दू का जो ये फंडामेंटलिज्म है कि जो चीज़ कह दी गई है पुराने वक्तों में उसको फॉलो करना है, अब उससे इधर उधर नहीं होना, इससे मुझे ख़ास एतराज़ है। काफ़िया मामूला को कैटेगराइज करना एक बात है, लेकिन उसे ऐब गर्दानना एक अलहदा बात है। तो अब सवाल ये है कि इसे सनत लफ्ज़ी क्यों ना माना जाए और इसे ऐब क्यों माना जाए। मंतिकी दलील ज़रूरी है मेरे ख्याल में। अभी तक जो कुछ मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक बड़े शुआरा फ़ारसी के जो हैं उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है। तो मैं मिसाल दूंगा आपको हाफिज़ की भी एक जगह पहले, लेकिन ये देखते हैं कि नज़्म तबातबाई क्या कहते हैं। कहते हैं कि रवाना में रवा काफिया है और ना जुज़्व रदीफ था, जो यहाँ लफ्ज़ रवाना का जुज़्व वाक़ हुआ है। इस्तिलाह में ऐसे काफ़िए को काफ़िया मामूला कहते हैं। क़वाइद काफ़िया में इसे ऐब लिखते हैं, लेकिन अब तमाम शुअरा इसे सनाए लफ्ज़िया में जानते हैं और बेतकल्लुफ़ इस्तेमाल करते हैं। हक़ ये है कि काफ़िया मामूला से शेर सुस्त हो जाता है। अब ये एक ओपिनियन है नज़्म साहब का। अब एक और ओपिनियन देखते हैं। ये ओपिनियन है वाजिद साहब का। काफ़िया मामूला से शेर में किसी कदर दिक्कत और इश्काल और हुस्न पैदा हो जाता है। यानी उन्होंने एक जगह कहा कि दिक्कत पैदा होती है, यानी ऐन मुमकिन है कि पढ़ने में किसी किस्म की दिक्कत पैदा होती हो। इश्काल मुझे नहीं पता क्या पैदा होता है, लेकिन साथ कहते हैं कि हुस्न पैदा होता है। काफ़िया मामूला जो दिलचस्प और दिलकश हो मुश्किल से हासिल होता है, इसीलिए अक्सर शुआराए नामदार काफ़िया मामूला पर मरते हैं।
واجد نے اچھا کہا ہے کہ یہ ایک دلکشی ہے. یعنی اس کو دلکشی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے لسنر کے ذہن میں چلتی ہوئی ایک راہ کو توڑا ہے. اگر یہ بھدے طریقے سے کیا جائے تو اشکال ہے میرے خیال میں, اور اگر حسن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا جائے تو اس سے بہت لطف پیدا ہوتا ہے میرے خیال میں. اب ایک مثال لیتے ہیں حافظ کی. حافظ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بے ملازمان سلطان کہ رساند این دعا را کہ بے شکر پادشاہی سے نظر مران گدا را. اب یہاں سیٹ ہو گیا کہ دعا اور گدا قافیہ ہیں اور را ردیف ہے. تیسرے شعر میں کہتے ہیں مجھے یہ سیاہ تر کرد به خون ما اشارت ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. ویسے ہی بات ہے نا کہ ایک جگہ گدارا تھا اور یہاں نگارا کر دیا انہوں نے. تو جو ہے یہ کسی بھی قسم کی کریٹیوٹی جو ہے یہ کھیل ہے اور بچے کھیل کھیل رہے ہیں. اب انکل ایک اوپر آ کے کہتے ہیں بھائی یہ جیسے کھیل رہے ہو یہ غلط کھیل رہے ہو. تو بچے ایسے انکل کو کیا کہتے ہیں؟ بچے ایسے انکل کا منہ چڑھاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں حافظ اور غالب ایسے ہی انکلوں کا منہ چڑھا رہے ہیں. بہرحال معذرت اگر آپ لوگوں کو یہ بات بری لگے, لیکن میرا اپنا اوپینین ہے. کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا. بے خود دہلوی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ قلعہ معلیٰ میں کسی شہزادے کے یہاں مشاعرہ ہو رہا تھا اور غالب بھی شریک ہوئے تھے, مگر طرحی غزل نہیں کہی تھی, اس لیے یہ غزل وہاں پڑھی تھی. لوگوں نے اصرار کیا ہوگا. تو مقطع کا انداز بتا رہا ہے کہ غالب سے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر طرحی غزل نہیں بھی لکھی تو غیر طرحی کلام ہی سنا دیجئے. تو کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں. اچھا, غزل گانے والے کو جیسے کوئی کسی اور کی غزل, جیسے جگجیت سنگھ وغیرہ, ایسے مہدی حسن لوگ گزرے ہیں, ان کو بھی میں نے سنا لوگ انہیں غزل سرا کہتے تھے. انہیں غزل سرا کہنا تو صحیح نہیں ہے. نہیں, سارا کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ جس نے شعر کہا ہے. ابھی بھی جیسے سنگر کو فارسی میں خوانندے کہا جاتا ہے اور وہ خاندان سے آتا ہے, کیونکہ خاندان کا ایک مطلب پڑھنا ہوتا ہے اور ایک مطلب گانا بھی ہوتا ہے. اب جیسے ابھی فارسی میں سورایندے استعمال ہوتا ہے سرودان کی وجہ سے, لیکن ویسے سارا کہتے ہیں جو اس کا, اور یہ سارایندے اسی کا شارٹ فارم سارا ہے. اگین اندے نکال دیا گیا ہے اس میں. سو یہاں ختم ہوتی ہے ہماری غزل. Thank you for listening. The show was produced by me, Razi Haider Gilani, the author of the book Kale Nihang. The music was created by Lazy Chill Zone. And of course, the research and commentary panel included Faiza Zaidi, Sayyid Haider Hussain, Amir Azhar Khan, Khalid bin Umar, and finally our beloved late Jafar Abbas Sahib. Till the next episode, keep sharing, keep caring. Khuda Hafiz.